ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 205 اور 206 دوسرا سپارہ ہے. دو آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى، جب یہ شخص پیٹھ پھیرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، تو سعی یہ کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں، لیفسد فیہا کہ اس میں فساد برپا کر دے، ویحلک الحرث اور کھیتیوں کو برباد کر دے، والنسل اور ہلاک کر دے نسل کو، واللہ لا یحب الفساد اور اللہ پسند نہیں کرتے فساد کرنے والوں کو. فَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، تو یہ اللہ سے ڈرنے کے بجائے غرور کے ساتھ گناہ کو اور پکڑتا ہے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، بس اس کے لیے جہنم کافی ہے. فَحَسْبُهُ، بس کافی ہے جہنم اس کے لیے جہنم. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور برا ٹھکانہ ہے، برا میعاد ہے، برا رہنے کی جگہ ہے. اب وَإِذَا تَوَلَّى، جب یہ یہاں سے منہ پھیرتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں یا اہل ایمان کی مجلس میں، تو یہ بڑی چکنی چپٹی باتیں کرتا ہے، لیکن دل میں اسلام کا نفاق ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے. ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے کہ جہاں جتنا نقصان پہنچا سکے انہیں پہنچائے. بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھا اخنس بن شریح واپس اپنے گھر جانے کے لیے. راستے میں دیکھا کہ صحابہ کرام وہ گھروں کو جا رہے ہیں، واپس گھروں کو چلے گئے کھیتی باڑی سے، تو اس نے وہاں جو کھیتی باڑی کے لیے گدے تھے ان گدوں کو جلا دیا، ان کے کھیتوں گدوں کو قتل کر دیا، اور یہ جو ان کی کھیتیاں تھیں ان کو جلا دیا اور بھاگ گیا. یہ وہاں بنو ثقیف کا رہنے والا تھا، وہ قبیلہ بنو ثقیف میں بھاگ گیا. تو فرمایا وَيُهْلِكَ الْحَرثَ وَالنَّسْلَ، یعنی یہ تو ایسا بدگماش انسان ہے، یہ تو مسلمانوں کی اہل ایمان کی یہ لوگ جو منافق ہیں، یہ تو ان کی کھیتیوں کو مالوں کو برداشت نہیں کرتے، جانوں کو کیسے برداشت کریں گے. جب قرآن مجید میں اسی صورت کے دوسرے رکوع میں ہے کہ جب یہ ایسے فساد برپا کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، آپ کا نفاقی زمین میں فساد ہے، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یحب الفساد، تم فساد کرتے ہو اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دوسرا معنی بھی لکھا ہے. فرمایا تولا کا ایک معنی ہے منہ پھیرنا اور تولا کا ایک معنی ہے حاکم ہونا. فرمایا جب یہ جو لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب یہ اقتدار میں آتے ہیں، جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں، بظاہر اسلام کا نام لیتے ہیں، اصل میں یہ نفاق ہوتا ہے ان کے دل میں. جب یہ زمین میں، جب ان کو حکمرانی ملتے ہیں، زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، یہ اپنے مظالم کو جواز بخشنے کے لیے یہ قوانین نافذ کرتے ہیں، پھر ظلم و تشدد کرتے ہیں، جیلوں میں لوگوں کو ڈالتے ہیں، ہر طرح سے گھروں سے ان کو مسنگ پرسن بنا دیا جاتا ہے، گھروں سے اغوا کر لیا جاتا ہے، عورتوں اور بچوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا. تو یہ اپنے قوانین کو، اپنی ذات کو فائدہ دینے کے لیے قوانین وضع کرتے ہیں، اور عامت المسلمین یا عام اپنی رعایا پر ہر طرح کا ظلم جائز رکھتے ہیں اور ہر طرح کا ظلم کرتے ہیں. پھر انہیں قانونی جواز فراہم کرتے ہیں کہ اسمبلی نے ہمیں یہ حق، اسمبلی سب سے سپیریئر ہے، ہمیں یہ حق حاصل ہے، سب سے بالا اسمبلی ہے، تو اسمبلی نے ہمیں یہ حق دے دیا ہے. اپنی من مرضی کے قوانین بناواتے ہیں اور ان پر عمل کر کے عوام الناس کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں اور بے حیائی پیدا کرتے ہیں، اور بے حیائی کے قوانین کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس کا نام اصلاح رکھتے ہیں، اس کا نام انٹرٹینمنٹ رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ حالانکہ کھیتیوں کے تباہ کرنے والے ہیں. اسی طرح حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام زہری سے لکھا ہے کہ ہرسہ سے مراد اللہ نے قرآن مجید میں اسی صورت میں دوسری جگہ فرمایا نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں.
तो यहाँ हरज से मुराद औरतें हैं, नस्ल से मुराद औलाद है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हरज से मुराद दीन है और नस्ल से मुराद लोग हैं, यानी ये दीन को भी बिगाड़ते हैं और लोगों को भी कत्ल करते हैं। और इसी तरह बाज़ हजरत इमाम हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह ये और दूसरे मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये ज़मीन में अशिया को ज़ख़ीरा करके फसाद बर्पा करते हैं, खुराक उनके लिए महंगी कर देते हैं। तो युहलिकल हर्सा, ये हर्स यानी ये बदकारी करते हैं और इससे जो फल पैदा होना है, जब निकाह नहीं करते औलाद फल की जगह है तो फिर वो फल तबाह होता है। और ये नबातत करते हैं, यहाँ नबातत की नफी की गई है। तो असल जो जहाँ जिस मकसद के लिए जो चीज़ बनाई गई है वहाँ इस्तेमाल नहीं करते बल्कि नबातत करते हैं। और मुहज़्ज़म ममालिक कहलाने वाले हुक्मरान, वहाँ पर इन सब चीज़ों को कानूनी जवाब फराहम किया जाता है। तो यहाँ ये इज़ा तवल्ला से मुराद उलमा ने ये भी लिखा है कि जब ये ऐसे लोगों को हुक्मरानी मिलती है तो फिर ये करते हैं। वइज़ा क़ीला लहु तक़िल्लाह, जब इन्हें कहा जाता है अल्लाह से डरो, तो फिर ये अल्लाह के डरने के बजाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा अल्लाह को नापसंदीदा जुमला ये है, जब उसे किसी को कहा जाए अल्लाह से डरो तो वो कहे मियाँ अपनी खबर ख्याल रखो, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, तुम अपने आमाल के पासबान हो, हाफिज हो, मेरे आमाल के नहीं हो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा अल्लाह से डरो, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जमीन पर सजदा रेज़ हुए, अपने रुखसार को यूं जमीन पे मला और यही आयत तिलावत की, वइज़ा क़ीला लहु तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़त, जब कहा जाए अल्लाह से डरो तो फिर डरो। हारून रशीद से एक यहूदी ने कहा अल्लाह से डर, हारून रशीद सवारी से नीचे उतरा, जमीन पे सजदा किया, वापस उसने कहा मेरी ये गरज है, कहा गया उसको पूरी करो। वापस आए महल में तो लोगों ने कहा वो यहूदी था, उसके कहने से सवारी से उतर गया। फरमाया नहीं, उसके कहने से नहीं उतरा बल्कि इस आयत की वजह से उतरा कि अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा क़ीला लहु तक़िल्लाह, जब उसे कहा जाए अल्लाह से डर तो फिर उसे डरना चाहिए। वो तो काफिर और मुनाफिक लोग हैं जो फिर गुनाह करते हैं। अल्लाह समझने अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।